آج بھی پاکستان کے علماء نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ رمضان شریف آ رہا ہے اور ہم اپنی مساجد کو خوب گہما گہمی کے ساتھ آباد کریں گے. تو کیا آپ کو ایسا کوئی امکان لگتا ہے کہ اگر یہ کووڈ-19 کی صورتحال بہتر نہ ہوئی تو یہ جو ایک کنگریگیشن ہے اس پہ پابندی لگا سکیں گے علماء؟ نہیں، وہ تو یہ فیل ہو گئے. وہ پابندی یہ نہیں لگا سکیں گے، اس لیے کہ جتنی کچھ لگائی تھی وہ بھی انہوں نے سرنڈر کر دی. اور حیران کن بات یہ ہے کہ صدر پاکستان، جس کی پاکستان کی انتظامیہ میں کوئی انتظامی حیثیت نہیں ہے، ان کو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں. وہ ایک سادے کاغذ کے اوپر جیسے ایم کیو ایم کے ساتھ کرتے تھے، یا پہلے وہ ان کے ساتھ کرتے تھے، طاہر قادری کے ساتھ کرتے تھے یا فضل الرحمان کے ساتھ کرتے تھے، کاغذوں پہ سادے سادے کاغذ لکھ کے تو وہ معاہدے بنا رہے ہیں. اور ان معاہدوں کی کیا حیثیت ہے، اس کے اوپر ایک بہت ہی اچھے کالم نگار نے، نام ان کے لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ بھائی آپ نے جو ایک شق لگا، میں چھٹی شق یہ بھی ہے کہ 50 سال سے اوپر کے لوگ جو ہیں وہ مسجد میں نہیں جائیں گے. آپ نے آپس میں طے کیا ہے، آپ کیسے کریں گے؟ سائن کرنے والے سارے 50 سال سے اوپر ہیں، صدر سمیت. تو کیا سارے علماء بھی اس مسجد میں نہیں جائیں گے کیونکہ 50 سال سے اوپر ہیں؟ تو صرف مذہب کا خیز معاہدے ہو رہے ہیں اور صرف اپنی برتری رکھنے کے لیے علماء کر رہے ہیں. میں کل اس پہ کالم لکھوں گا، اس کا میں آپ کو ابھی نہیں بتاتا ہوں عنوان، وہ بڑا سنگین عنوان ہوگا. تو وہ اس حساب سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ روس میں ایک زمانہ تھا کہ وہاں پہ ایک جو سو کال ریلیجس لیڈر تھا، اس نے کیسے زار کی حکومت کو اپنی حرکتوں سے گرا دیا. اور اسی طریقے سے جو پہلے پادری تھے ویٹیکن کے، انہوں نے اپنی حکومتوں کو کیسا نقصان پہنچایا. اس وقت کم از کم ویٹیکن تو جو ہے وہ بالکل ہی شریف ہو گیا اور ساری کی ساری ایسٹر ویسٹر اپنا بیچارے اکیلا پوپ کر رہا ہے بیٹھا ہوا. لیکن اس پہ یہ کہہ دیں گے نہیں جی وہ تو عیسائی ہیں، ان سے ہمارا کیا مقابلہ. دیکھیے، صورتحال جو آپ نے بھی بیان کی کہ عمران خان اور ان کی حکومت اس بدقسمتی سے کووڈ-19 کی ٹریجڈی کو، اس وبا کی ٹریجڈی کو اپنے پولیٹیکل حق میں استعمال کریں گے، ذرا ضرورت سے زیادہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں دنیا کی حکومتیں استعمال کرتی ہیں، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے. چلیے انہوں نے استعمال بھی کر لیا اور کریں گے بھی. اس کے بعد بھی کیا یہ آپ کو سیکھتے نظر آتے ہیں کہ اکانومی کو کم از کم اپنے پاؤں پر کھڑا کریں، چندے کی اکانومی سے، خیرات کی اکانومی سے باہر آئیں، بے شک قرضے لے لیں، قرضے لے کر کچھ پروڈکشن کی طرف آئیں؟ کوئی آپ کو ایسی صورت نظر آتی ہے؟ کیونکہ آپ کی تو بہت گہری نظر ہے اکانومی پر بھی اور پاکستان کے مسائل پر بھی. گورے صاحب، قرضوں کی جو آپ نے بات کی ہے نا، جو کمرشل قرضے ہیں، ان کی بنیاد اس بات پہ ہوتی ہے اگر ہم آپ کو قرضہ دے رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ پیداوار کیا کریں گے اور آپ ہمیں ہمارے پیسے کیسے واپس کریں گے. آپ جتنے بھی قرضے لے رہے ہیں اس وجہ سے آپ کی پیداوار میں بالکل بھی اضافہ نہیں ہو رہا ہے. وہ زمانہ چلا گیا جب پاکستان قرضے لے کے انڈسٹری میں لگاتا تھا. اب پاکستان قرضے لے کے قرضوں ہی کی ادائیگی میں زیادہ سے زیادہ لگاتا ہے یا ڈیفنس کے اوپر زیادہ خرچ کرتا ہے. آپ کے قرضے پروڈکٹیو معاملات میں استعمال نہیں ہوتے ہیں. جو $6 بلین آپ کے پاس آ رہے ہیں، اس کو بھی سمجھیے گورا صاحب، یہ آپ کی فائنینشیل سپورٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو دیوالیہ نہیں ہونے دیں. آپ ہمارے جو ہے نا کم از کم انٹرسٹ $3 بلین کے تو انٹرسٹ ہیں، وہ تو کم از کم آپ ہمیں مہینے کے دیتے رہیں. کہ جو کیپٹلسٹ دنیا کے جو ادھار دینے والے لوگ ہیں، ان کو اپنے انٹرسٹ کی زیادہ فکر ہوتی ہے اور وہ ان کا اصل بھی ڈوب رہا ہے اور ان کے انٹرسٹ تو ویسے ہی ڈوب رہے ہیں. تو میرے خیال میں کوئی حکومت کوئی ایسی سامنے بات نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ جو قرضے ہم نے لیے ہیں وہ ہم پروڈکٹیولی یوز کر رہے ہیں، صنعت میں لگا رہے ہیں یا اس سے پیداوار بڑھا رہے ہیں. ایسا ہم نہیں کر رہے ہیں. اور پچھلے 3 سال میں جو کامیابی ان کو ہونی تھی وہ نہیں ہوئی ہے. کوئی بھی انہوں نے ایسے اشاریے نہیں دیے ہیں جس میں پتہ چلے کہ پاکستان کی جو ہے ترقی پہلے سے زیادہ ہو گئی، ہماری ایکسپورٹس بڑھ گئیں یا ہماری امپورٹس کم ہو گئیں، ہماری پروڈکشن زیادہ بڑھ گئی، کوئی نئی چیز ہم نے ایجاد کر لی. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیے، بار بار پاکستان کا میڈیا بھی اور عمران خان ہر دوسرے روز کہتے ہیں کہ پاکستان کی مدد کووڈ-19 کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں چین نے بہت کی، اور وہ اس بات پر بھی بہت زور دیتے ہیں کہ چین سے ایک کیس بھی پاکستان نہیں آیا. تو اتنی زیادہ چین کی وکالت کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ چین سے کوئی ان کو مدد بھی مالی طور پر نہیں مل رہی؟ تو یہ کیا آپ کو چین کے لب میں گرنے کی ضرورت نظر آتی ہے؟
دیکھیے سر، چین اور پاکستان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ چین یہ کھیل رہا ہے کہ پاکستان ان کے دائرہ اختیار میں رہے اور امریکہ کے اور ویسٹ کے دائرہ اختیار سے باہر آ جائے، جو کہ پاکستان آ نہیں سکتا ہے کبھی بھی، کتنی بھی کوشش کر لیں، کیونکہ پاکستان پیسوں کے اوپر انحصار کرتا ہے، پیسے چین دیتا نہیں ہے۔ اور یہ بات بالکل غلط ہے کہنے کی کہ چین سے نہیں آیا۔ ہم پہلی ہی بات کر جاتے ہیں، جب آپ کے اعداد و شماری ٹھیک نہیں تو آپ کو کیا پتا کہ مسئلہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے کہہ دیا ایران سے زائرین لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ چین سے بھی تو لوگ آپ کے یہاں آئے ہیں، آپ کے کاروباری ہیں، آپ کے لوگ ہیں، آپ کی بسیں چلتی ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، آپ کے بورڈرز کہیں کہیں پہ ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ خبریں ٹھیک نہیں دی جا رہی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی ایک طریقے سے جس کو کہتے ہیں نا کہ وائٹ واشنگ کر رہے ہیں، لیپا پوتی کر رہے ہیں، صحیح بات نہیں بتا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی تو مذاق خیز بات ہے کہ یہ کہنا کہ چین سے ایک وائرس نہیں آیا، جبکہ پوری دنیا میں یہ وائرس بہرحال چین سے ہی نکلا، چین سے ہی پوری دنیا میں پہنچا۔ اگر ایران سے بھی آیا تو تب بھی ایران بھی تو چین سے ہی گیا تھا۔ تو اتنی زیادہ جو کلیریفیکیشن ہے وہ کیا مذاق خیز نہیں ہے؟ نہیں سر، وہ صرف اس لیے ہے کہ اگر یہ چین کی اتنی حمایت کرتے رہے ہیں تو وہ چین جو ہے نا کہیں کہیں بھارت کے خلاف ان کی حمایت کر دے گا۔ دیٹس سچ اے چیپ میتھڈ آف ٹرائنگ ٹو سیل ٹو دا پیپل، یا لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی چین سے ہماری بڑے جاری ہے، دوستی ہے، اور کیونکہ چین جو ہے وہ بھی اس نے آپ کو شکنجوں میں کرا ہوا، کل وہ اپنے قرضے واپس مانگنے لگے گا، پھر کیا آپ آئی ایم ایف سے پیسے مانگنے جائیں گے؟ دیکھیے بار بار عمران خان، ہم نے پیچھے بات کی کہ بھارت کے بارے میں وہ ہر دوسرے روز ٹویٹ دیتے ہیں، اور یہ جب سے وہ حکومت میں ہیں وہ یہ دے رہے ہیں، بیانات بھی سخت دے رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہوں۔ جو پاکستان میں حال ہے وہ آپ کو اور مجھے تو اندازہ ہی ہے۔ لیکن چین کے بارے میں جب ان کو مسلمانوں کی جو صورتحال 1 ملین سے زیادہ کنسنٹریشن کیمپ میں ہے، جب بھی کوئی انٹرنیشنل میڈیا ان سے پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ تو کیا اس طرح کے رویوں کے ساتھ وہ جو تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں، جسٹس پر مبنی، اپنا کب تک غیر انصافی رویہ آگے لے کر چلیں گے؟ تو ان کو اپنا نام بدل کے تحریک ناانصافی کر دینا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کیونکہ یہ سب آئے تھے، اول تو آئے نہیں تھے، لائے گئے تھے، اور لائے جانے کا مقصد گورا صاحب یہ تھا کہ دو جو بڑی سیاسی جماعتیں ان کو تہس نہس کر دیں۔ ایم کیو ایم کو پہلے تہس نہس کر چکے تھے، اس کے بعد ان کا ان دو کو بھی ملیہ میٹ کر دوں، کافی حد تک انہیں رگڑا لگا دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں سیاسی جماعتیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ ہو، انہوں نے جو کارکردگیاں اپنے زمانے میں کی تھیں یہ اس کی برابری بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور اگر کبھی بھی ان کا احتساب ٹھیک سے ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ جی، چونکہ آپ کے ساتھ بہت دنوں بعد ہمیں بات چیت کا موقع مل رہا ہے، اور یہ جو کووڈ-19 کی صورتحال ہے یہ واقعی گمبھیر ہے، مگر عمران خان کی جو حکومت جب سے آئی ہے اب تک، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کووڈ-19 ان کو بچا لے جائے گا؟ جو ہم نے اگرچہ پیچھے بات بھی کی، مگر میں ذرا اور اس کو ایکسپینڈ کر کے کھول کے کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں۔ کیا ان کو واقعی بچا لے جائے گا یا صرف اسی زمانے میں ہی ان کو بچا لے جائے گا؟ آپ کی کیا پریڈکشن اس پہ ہو سکتی ہے؟ تو تھوڑی سی ڈھیل مل جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کی رسی پہ انحصار کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، علماء بھی کہیں گے، تو ان کو اللہ میاں بھی جس پہ یہ بہت زیادہ یقین کرتے ہیں، تھوڑی سی ڈھیل ان کو دے دے گا اس بہانے سے۔ اور لیکن یہ ڈھیل ان کو تھوڑی ہی ملے گی، اس ناکامی کے بعد تو بالکل ہی نہیں بچ سکیں گے، کم از کم ان کا عزت احترام تو بالکل ختم ہو جائے گی، جو ابھی بھی ختم ہوئی ہے۔ لیکن دیکھیے، یہ درست ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ بالکل کارکردگی نہیں دکھا سکے، شاید 10% بھی نہیں دکھا سکے جو ان کے دعوے تھے۔ لیکن کیا کوئی آپشن ہے پاکستان میں کہ کوئی راہ نکل سکے بہتری کی؟ اس وقت نہیں ہے گورا صاحب، اس وقت یوں نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے گور صاحب، اس لیے کہ اس سارے 3 سال کے زمانے، خود عمران خان کے زمانے میں جو بنیادی طور پہ غیر مرئی آمریت ہے، خصوصاً جو آزادی اظہار وغیرہ ہے، اس پہ اتنی سخت پابندیاں لگ گئی ہیں۔ ایک ایک ویڈیو، ایک ٹی وی چینل، ایک اخبار ان کے زیر نگی ہیں۔ جنگ اخبار کے مالک کو پکڑ کے بند کیا ہوا ہے، ڈان کو اور مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ تو اس وقت جیسے ہم نے ہمیشہ کہا کہ انگریزی اخبار سے تو کوئی فرق پڑتا بھی نہیں ہے عوام کے اوپر، جو اردو کے میڈیا ہیں ان کو انہوں نے پابندی میں لگایا، اور سب کو ٹی وی میں، ڈراموں میں، اور کیا کہتے ہیں تھیٹرز کے اندر اور پلیس کے اندر ڈال دیا سب کو کہ وہاں دیکھ کے خوش ہوتے رہو۔ اور جیسے آپ بہت ملکوں میں دیکھتے ہیں جی شام کو جاؤ، بیئر پیو، مزے کرو، اور بیس بال کھیل لو، رائٹ، یا باسکٹ بال کھیل لو، دیکھ لو اس کو، تو وہ اسی چکر میں ہم بھی پڑے ہوئے ہیں، اور ملک کی درستگی بالکل نہیں ہو رہی ہے۔
اگر آپ جیسا انٹلیکچوئل، آپ جیسا دانشور جو بہت ہی غیر جانبدار ہے، جو چیزوں کو بہت ہی جسے کہنا چاہیے متوازی رکھ کے دیکھتا ہے معاملات کو، اگر آپ کو بھی امید نظر نہیں آتی تو پھر کووڈ-19 تو بہرحال گزرے گا ہی، چیزیں سیٹل ہوں گی، 6 مہینے نہیں تو سال میں ہو جائیں گی. تو اگر امید نہیں ہے، کسی سے نہیں ہے، تو پاکستان کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سر پاکستان تو 70 سال سے بدقسمتی زوال کی طرف ہے نا. تو اب ہم لوگ صرف بار بار سوچتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ چونکہ ملک ایک دم سے فنا نہیں ہو جاتے ہیں، ٹھیک. اور میں آپ سے کم از کم آپ نے بھی حوالہ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ پاکستان ٹوٹ پھوٹ جائے، برباد ہو جائے، رائٹ. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو پاکستان کے کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ اس طرف اس کو خود ہی لے جائیں گے، اور بدقسمتی سے وہ اس کو مسلسل ادھر لے جا رہے ہیں. بھی بنگلہ دیش کی 50 سالہ جو ہے اس کی اس کی آزادی کی سالگرہ آنے والی ہے. 50 سال گزر گئے، انہوں نے اپنے ملک کو اس میں کیا سے کیا کر دیا. ہم تو کچھ بھی نہیں کر پائے سوائے اس کے ہم اپنی آبادی بڑھاتے رہیں، ہم اپنی فوج کو وسیع کرتے رہیں، اور اپنے جو ہمارے جو استحصالی طبقات ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں، ان کو ہم مضبوط کرتے رہیں، اور علماء کو وہیں کے وہیں گاڑ کے قائم رکھیں جہاں پہ وہ ہیں، اور علماء کے کہنے پہ ہم سارے کام کرتے رہیں. تو ایسے ملک جو ہے نا گورا صاحب، دیکھیے نہ بھی تباہ ہوں تو ترقی یافتہ تو نہیں ہو سکتے ہیں. تو مطلب کس بات پہ امید رکھیں گے؟ یہ ہے کہ ہاں ہر کوئی ہوتا ہے چلتی جائے امید پہ دنیا قائم ہے، لیکن امید وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. میں آخر میں چند باتیں پھر دوبارہ واپس آ کے کووڈ-19 سے جوڑنا چاہ رہا ہوں. اگر پاکستان میں اعداد و شمار جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا، پاکستان سے جو آ رہے ہیں وہ ان پہ یقین کرنا صرف ہمارے لیے ہی ممکن نہیں ہے، خود پاکستان کی حکومت کے لیے بھی شاید ممکن نہ ہو. ہم ان کو قصوروار نہیں قرار دیتے، اس لیے کہ وہاں پہ سائنٹیفک کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ صورتحال پاکستان میں کووڈ-19 کی پھیل جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، تو پھر یہ جو بیل آؤٹ اس وقت کووڈ-19 کی آڑ میں حکومت ایک طرح سے لے رہی ہے، کیا پھر یہ لے سکے گی؟ نہیں سر، یہ تو نہیں لے پائے گی. دیکھیے آپ کے پاس ہم سے اعداد و شمار کی بات نہیں کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے یہاں پہ کئی جاننے والے عزیز دوست اس بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں، تو سب کو الٹیمیٹلی آخری کار ایک وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے. امریکہ میں وینٹیلیٹرز نہیں ہے، یورپ میں نہیں ہے. اور ابھی آپ کو یاد ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم جب گئے تھے اسپتال کے اندر، تو اسی بات پہ خوش قسمتی کرتے ہوئے واپس آ گئے کہ ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں پڑی، رائٹ. حالانکہ ان کو دے دیا جاتا اور وہ آکسیجن پہ آ گئے. تو یہ عجیب اس قسم کا عجیب سا یہ وائرس ہے کہ کبھی کبھی خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے اندر جو ریکوری کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن مرنے کی تعداد بہت زیادہ ہے. پاکستان یہی کرے گا اور بہت ہی برا کام کرے گا، سب کو یہ ثابت کرے گا دیکھ لیجیے ہمارے یہاں کم لوگ مرے تھے، اور گوڑا اس پیریڈ میں 5-6 مہینے گزر جائیں گے، اور اس وائرس نے تو خود ہی خود تھوڑے دن کے لیے فنا ہونا ہے. یہ ہو جائے گا، اگلی دفعہ پھر اود کر کے آئے گا، تو اس وقت تک ان کو ٹیکے بھی کے ادھر سے مل جائیں گے. تو اس وجہ سے سارا قصہ یہ، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس وائرس نے ان کو تھوڑی سی چھوٹ دلا دی ہے. وائرس نے چھوٹ دلا دی، مگر جو ہمیں اس وقت بھی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، بالکل آخر میں ٹچ کرتے ہیں پاکستان کی. میں بہت متفکر ہوں فنانشل کرائسس کے حوالے سے، اور شاید آپ میرے سے زیادہ متفکر ہوں گے چونکہ آپ کی معیشت پہ مجھ سے بھی زیادہ گہری نظر ہے. تو وہ جو معیشت کے بگاڑ کا وائرس ہے، اس کے ٹھیک ہونے کا یا اس کی ریمیڈی کہیں آپ کو نظر آتی ہے؟ جیسے نظر نہیں آتی، بلکہ اور بری ہو جائے گی. جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ ڈپینڈ کرتے ہیں باہر سے جو تارکین وطن اپنے ملکوں میں پیسے بھیجتے ہیں، رائٹ. ان کو اب خود تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. کینیڈا اپنے بالوں کو $2,000 مہینے کے ایک طریقے سے گرانٹس دے رہا ہے. اس میں کیا کسی کا کام چلتا ہے؟ اس میں سے کون کس کو کیا پیسے بھیج دے گا؟ وہ تو بلینوں ڈالر کی بات ہے، بڑے ملکوں میں نہیں ہو رہا ہے. تو ہم اس کے اوپر کیسے سسٹین کریں گے؟ اور یہ ابھی 6 مہینے 8 مہینے پیسے نہیں جائیں گے، جو کہ بالکل نہیں جائیں گے. 6 مہینے تو سعودی عرب میں سارا کاروبار ٹھکانے لگا ہوا ہے، امریکہ میں لگا ہوا ہے، دنیا میں لگا ہوا ہے. تو کم از کم یہ جو ایک طریقہ تھا کہ کافی سارے پیسے باہر سے آ جاتے، وہ بھی نہیں آ پائیں گے. تو ظاہر ہے بگاڑ تو بگاڑ ہوگا. مجھے تو بگاڑ کی تو کوئی بہتری نظر نہیں آتی، جس کو ہم کہتے ہیں اسٹرکچرل چینج، کہ بنیادی تبدیلی آپ کے ڈھانچے میں تو ہو نہیں رہی ہے نا.